آج کل یہ جو لال گائے ہے ان کی قربانیوں کا جو قصہ ہے اور جو پلان ہے اسرائیل کا وہ ہاٹ ٹاپک ہے۔ ہر شخص جو اہل علم ہے وہ اس بارے میں اپنی تحقیق کے مطابق جو اپنے علم کے مطابق کچھ نہ کچھ کہہ رہا ہے۔ پوری دنیا میں اس معاملے کو جو ہے ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ اب ایک لے مین، ایک بہت ہی سادہ شخص جو ہے اس کو اس کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ ساری تحقیق اور سارے معاملات تک وہ پہنچے۔ عام آدمی کے لیے صرف اتنا ہے کہ یہ کوئی گائے ہیں جو امریکہ سے جو ہیں وہ اسرائیل نے امپورٹ کی ہیں، جو کہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق جن کو امپورٹ کرنا جو ہے وہ غیر قانونی ہے، لیکن ان کو بطور پیٹس جو ہے وہ وہاں سے امپورٹ کیا گیا ہے۔ اور یعنی یہ 3 سال پہلے امپورٹ کیا گیا تھا۔ اب سنا ہے کہ آج میرے خیال میں 8 یا 9 تاریخ ہے، تو 8 کا پلان تھا۔ مجھے اپ ڈیٹ کا نہیں پتہ کہ وہ اس کا کیا بنا، انہوں نے اب اس کی قربانیاں دی ہیں ان کی یا نہیں۔ اور ان کا پلان اسرائیل کا یہ ہے کہ ان گائے کو جو ہیں ان کی قربانی دی جائے، اور انہوں نے جو تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے مسجد اقصیٰ کو گرا کر، اس کی جو بنیادوں میں ہے اس کا خون جو ہے وہ گرا کے وہ ایک اس کو پاک کیا جائے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم کوئی گھر بناتے ہیں اور اس کی بنیادوں میں کوئی بکری ذبح کر کے یا کوئی مرغہ ذبح کر کے ان کو پاک کرنے کی کوشش کرتے ہوں، اسی طرح کی ہے۔ لیکن میری کنسرن اس سے کچھ علیحدہ ہے۔ میں اب یہاں پہ کیونکہ بہت لوگ تحقیق کر رہے ہیں، بہت لوگ بات کر رہے ہیں، اور مثلاً اس میں جائے بغیر ہم اب موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا کے جو حالات ہیں، دنیا کی جو پولیٹکس ہے، جو معاشی نظام ہے، اس کے اوپر یہ معاملات جو ہے وہ کیسے امپیکٹ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، ہم ہزارہا سال سے انسان جو ہے وہ کسی نہ کسی مذہب سے جڑا ہوا ہے، اور مذہب سے جڑنے کے بعد اس کی کسی نہ کسی مقام سے اس کی عقیدت جو ہے وہ وابستہ ہے۔ یہی معاملہ عیسائیوں کے ساتھ ہے، یہی معاملہ ہندوؤں کے ساتھ ہے، یہی معاملہ سکھوں کے ساتھ ہے، یہی معاملہ جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، یہی معاملہ یہودیوں کے ساتھ ہے۔ اور مسجد اقصیٰ جو ہے وہ مسلمانوں کا تیسرا مقدس ترین مقام ہے دنیا کے اندر۔ اور دنیا جو کہ اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے، وہ اس کو معلوم بھی ہے، اس کو احساس بھی ہے کہ جو مقدس مقامات ہیں ان کی کتنی اہمیت ہوتی ہے لوگوں کے نزدیک جو ان مقدس مقامات سے وابستہ ہیں یا جو ان سے عقیدت رکھتے ہیں۔ ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب افغانستان میں جنگ ہو رہی تو وہاں پہ بدھا کے کچھ بت بھی گرائے گئے تھے، اور دنیا نے کتنا شور ڈالا تھا کہ یہ جو ہے یہ ایک جو ایک ہیریٹیج ہے جس کو جو ہے یہ برباد کر رہے ہیں طالبان۔ اور آج جو ہے دنیا صرف منہ اٹھا کے دیکھ رہی ہے کہ ایک کتنا ایک ہزاروں سال پرانا ایک ہیریٹیج ہے جس کو اب مطلب گرا کے کچھ اور بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ بلکہ ہم میں سے کسی کو بھی اندازہ نہیں ہے، ہماری اتنی مطلب حیثیت نہیں ہے کہ ہم دنیا کی پولیٹکس کو اندر سے سمجھیں کہ کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے۔ ہم صرف اندازے لگا سکتے ہیں۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر اتنے بڑے ہیریٹیج کو، جس سے اربوں مسلمانوں کا عقیدت مندوں کی جو ہے وہ دلی وابستگی ہے اس مقام کے ساتھ، اگر اس کو کچھ ہوتا ہے تو کیا دنیا میں امن باقی رہ پائے گا؟ کیا دنیا میں جو اس مقام سے محبت کرتے ہیں کیا وہ خاموش رہ پائیں گے؟ اور کیا دنیا کا جو معاشی نظام جو ہے وہ قائم رہ پائے گا؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرے خیال میں اب جو اسرائیل ہے وہ موجودہ حالت میں اس کے پاس اب وہ طاقت ہے، اس نے وہ طاقت بھی حاصل کی ہے، اس نے جو اس کا انفلوئنس بھی ہے دنیا کی سیاست کے اوپر، دنیا کے معاشی سسٹم کے اوپر، اور کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ ایسا کر بھی گزرے کہ جو جنونی ہوتے ہیں۔ جب آپ شدت پسندوں کی بات کرتے ہیں تو وہ اس معاملے میں اگر ان کا بس چلتا ہے تو وہ میرے خیال میں وہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے، وہ پھر کر گزرتے ہیں۔
اور جیسے اسی طرح کے الزامات جو ہیں میرے خیال میں دنیا کے جتنے مذاہب ہیں ان کے ماننے والوں جو شدت پسند ہیں ان کے اوپر یہ الزام جو ہے وہ لگتا ہے. لیکن حیرانگی کی بات ہے کہ اب دنیا جو ہے وہ صرف دیکھ رہی ہے، اور کوئی ایسا کوئی لاہے عمل کسی نیشن کی طرف سے یا کسی ملک کی طرف سے سامنے نہیں آ رہا کہ وہ اس اسرائیل کو اس کام سے باز رکھے، اور کم از کم جو ہے اس کا کچھ نیگوسیشنز یا کچھ کسی لیول پہ اس کو گفتگو کا آغاز ہو. اور لیکن اسرائیل جو ہے وہ اپنا جو پلان ہے، ظاہری بات اس نے جو امپورٹ کیے تھے 3 سال پہلے، اور اب وہ ان کی عمر 3 سال ہو گئی، تو یہ کوئی پلان کوئی ایک رات میں تو نہیں بنا، تو یہ 3 سالوں سے چل رہا ہوگا. اس سے پہلے پلان ہو رہا ہوگا، اس سے پہلے سرچنگ ہو رہی ہوگی، وہ تلاش کر رہے ہوں گے کہ ایسے جو ہے وہ گائے ہمیں لال کی قسم کی کہاں سے ملے گی. انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہوگا، پھر اس میں جو امپورٹ کے قوانین ہیں ان کو توڑا ہے، اس میں ملک کی جو ہے وہ مدد بھی شامل ہے، وہ کیسے آ گئے، پھر ان کو پالا گیا، پھر اس کو اناؤنس ہوا، اور پوری دنیا میں جو خبر جو ہے یہ آگ کی طرح پھیلی ہے. اور بس اب عام آدمی یقین کریں اب کیا کر سکتا ہے. مجھے مطلب آپ کوئی کسی بھی بیلیف سسٹم سے جو ہے وہ جڑے ہوتے ہیں، آپ مسلمان ہو سکتے ہیں، آپ کرسچن ہو سکتے ہیں، آپ ہندو ہو سکتے ہیں، تو یہ اگر معاملہ چل نکلے گا تو میرے خیال میں کسی بھی شخص جو یعنی کوئی بھی مقدس مقام جو ہے وہ محفوظ نہیں رہے گا. یہ تو پھر ایک رسم ہے جو دنیا ڈالنے جا رہی ہے. اور میرے خیال میں اسرائیل کو ایسے کاموں سے جو ہے وہ باز رہنا چاہیے. اب عام آدمی جو ہے، جیسے آپ ہیں، میں ہوں، تو ہماری جو نگرانی ہے یا جو ہماری پریشانی ہے وہ دنیا کا امن ہے، کہ دنیا کا امن جو ہے وہ پہلے ہی داؤ پہ لگا ہوا ہے. اور اس طرح کے جو ایکسٹریم اگر اقدام اٹھانے لگ جائیں گے ملک، تو پھر جیسے پاکستان جیسے ملک میں تو لوگوں کو روٹی کمانے سے جو ہے فرصت نہیں ہے، تو اس طرح کے جو معاملات ہیں تو وہ ہمیں پتہ نہیں کہاں لے کر جائیں گے. ابھی تک تو کسی بھی حکومتی سطح پر دنیا کے کسی ملک نے کوئی سیریس اقدام جو ہے وہ نہیں اٹھایا، نہ ہی کسی نے اس بات پہ گفتگو کی ہے. لوگ اپنے تئیں اس پہ گفتگو کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ لوگ اپنے تئیں اس کے اوپر کوئی تحقیق پیش کر رہے ہیں، علماء اپنی بات کر رہے ہیں. میں صرف مسلمان علماء کی نہیں بات کر رہا، پوری دنیا کے علماء اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں. اور لیکن یہ معاملہ یقین کیجئے کہ یہ عام آدمی کے لیے یہ معاملہ اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ ایک تو جب دنیا کا امن خراب ہوتا ہے تو سب سے زیادہ متاثر عام آدمی ہوتا ہے، اور جب دنیا کا امن متاثر ہوتا ہے تو جب معاشی نظام خراب ہوتے ہیں تو عام آدمی سب سے زیادہ سفر کرتا ہے. تو میرے خیال میں دنیا کی جو کمیونٹی ہے، گلوبل کمیونٹی ہے، اس کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس امن کے نظام کو جو جیسے تیسے اب تو خیر برباد ہو چکا ہے، لیکن اگر اسی طرح چلتا رہا تو پھر ایک رسم اگر ڈل گئی تو یہ پھر معاملہ کہیں رکے گا نہیں. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ سکتا ہے ایک عام آدمی.